یہ بتائیے کہ 9 مہینے سے ایک معاشی انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں اور یہ بڑے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ٹریک پہ آ گئے. ابھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ میں پیسکو پہ قبضہ کر لوں گا, کوئی کہتا ہے کہ جناب میں گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لوں گا, کہتے ہیں کہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا, میں جی حکومت کو گرا دوں گا. اب عدالتوں میں بھی وکیل کہہ رہے ہیں, یعنی ججز کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت کو, پوری کابینہ کو بلا لوں گا. تو سر یہ جو سیاسی عدم استحکام اور عدالتی عدم استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے, اس کا تو معیشت کو برا اثر پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب, عدم استحکام ایک ہی ہوتا ہے, سیاسی عدم استحکام. باقی بحران ہوتے ہیں جو اس عدم استحکام کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں. سر میں دوبارہ دہرا دوں, نہیں صحیح ہے سر, صحیح ہے. جو عدم استحکام ایک ہی ہوتا ہے, یہ کوئی اقتصادی عدم استحکام یا عدالتی یا معاشرتی یا سفارتی, یہ سارے اس سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ 5000 سال جو ہماری ڈاکومنٹڈ جس طرح کی بھی ہے تاریخ سیاست ہے, یا پچھلے 1200 سال کی یا 300-400 سال کی, آپ مجھے ایک قوم بتا دیں کہ جو ایک سال کے اندر عدم استحکام کا شکار ہوئی ہو یا ڈوب گئی ہو, یا ایک سال میں عروج پہ 7ویں آسمان میں پہنچ گئی ہو. ظاہر ہے دیکھا کہ جب قومیں جب زوال کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک پورا تسلسل ہے. ایک کوئی مثال دے دیں کہ جی فلانی قوم جو تھی ایک سال کے اندر ڈوب گئی, 2 سال میں ڈوب گئی. انڈیا یہاں کھڑا ہے کہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے, $4 ٹریلین سے بڑی اکانومی بنا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا پچھلے 75 سال سے ایک تسلسل ہے کہ جو انہوں نے محنت شاقہ کے بعد ایک سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی کا حاصل کیا. چائنا میں سسٹم اور ہے, لیکن سیاسی استحکام ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بنے کھڑا ہے. یہاں پہ غربت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی کانوں سے دھوئیں نکلتے تھے ان کی غربت دیکھ کے. تو کیا انہوں نے ایک عرصے کے ساتھ تسلسل کے ساتھ آیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو مملکتیں تحلیل ہو گئی, جو صفحہ ہستی سے قومیں مٹ گئی, وہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی 2.5 دن میں بچہ سک آیا اور جو قوم ختم کر دی. نہیں, ایک پورا اس کے پیچھے ایک پورا تسلسل آ رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وقت آپ بجائی کا ٹائم ہوتا ہے. آپ نے کسی وقت میں سپٹمبر, اکتوبر میں, نومبر میں گندم کی بجائی کی ہوگی, اپریل میں وہ تیار ہے, تو وہ تو کٹائی کا ٹائم ہے. اب آپ یہ کہیں کہ مجھے تو اب جو چاہیے, مجھے تو چنا چاہیے. نہیں, آپ نے گندم بیچی تھی, گندم کاٹے. جو کچھ آپ اس ملک میں بیچتے رہے ہیں آج وہی کچھ کاٹنے کے لیے تیار ہے. باقی رہی یہ کہ جی جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو عدم استحکام ہے, اس سے پاکستان کا نکلنا جو ہے, میں مایوس کن الفاظ نہیں نکالا جاتا, میں اتنی کہہ سکتا ہوں کہ بہت مشکل ہے. چاہے اس میں عمران خان, شہباز شریف, نواز شریف, زرداری صاحب, عاصم منیر صاحب, چیف جسٹس صاحب, سارے مل بیٹھ کے اور سارے اپنی اپنی جو ترجیحات کو ترک کر کے پاکستان کو ترجیح بنا دے, پھر بھی شاید آپ کے لیے مشکلات رہیں. لیکن کرائسس یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ آگے جائے گا کیسے, پاکستان کس طرف جا رہا ہے. آپ کو روزانہ نئی سے نئی سرپرائزز آئیں گی. یہ جو آپ نے کہا, اس لیے یہ جتنی اچھی خبریں معاشی ہیں, اللہ کرے اس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ ہوتا ہے نا کہ چل پڑے, 1 سال 2 سال 3 سال شاید اور نکل جائے ہمارے, اور اس کے بعد ایک جب قرض, میں خود کاروباری رہا ہوں, جب آپ کے بزنس کرائسس میں جاتا ہے اور بینک آپ کو جو ہے فرض کے میرے سائز کے اعتبار سے 5 کروڑ روپے دے دیتے ہیں, کاروبار میں اچھا چلے نہ چلے, میرے 5-7 مہینے اچھے ضرور چل جاتے ہیں, کیوں قرض جو آ جاتا ہے. یہ تو بات ہے کہ قرض نے کچھ پیسہ جنریٹ کرنا ہے, آیا IMF کے پیسوں نے پیسے جنریٹ کرنا ہے. دو اداروں میں ٹکراؤ پہ بھی تھوڑا سا آ جائیں, ٹائم ہمارے. اب باقی آگے عدالتی اداروں کا ٹکراؤ. دیکھیں یہ اس وقت بطل حریت جو بنے ہوئے ہیں ہمارے سارے ججز, میں یہ حقیقت سمجھتا ہوں کہ یہ بطل حریت جو ہے, یہ بخاری صاحب تو پرانا کہنے ماشاء اللہ کے دور کا. نہیں, کون سے حریت سر, کون سے حریت کون سے سر؟ بطل حریت یہ لفظ بخاری صاحب اس کا بتائیں گے, میں تو خود سے استعمال کرتا ہوں, مجھے کا مطلب نہیں آتا. تو یہ بطل حریت بنے ہوئے ہیں ججز, اور ایک بتا رہے ہیں کہ جیسے جی کچھ بڑا ان کے اندر ایک نیا نظام آ گیا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ مجھے سمپل اس وقت آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس طرح جو ان کا جو
جس کو کہنا چاہیے کہ سال پہلے 2 سال پہلے اب یہ جو خط لکھا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے سارا نظام بنی 6 ججز ہے اس کے اندر 11 پیراگراف ہیں 11 پیراگراف کے اندر 4-5 عمومی قسم کے ہیں اور 7 یا 6 پیراگراف جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے متعلق ہے اور ایک عمران خان کے کیس کے بارے میں ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے. اب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو آپ دیکھیں اس کا متن کیا ہے ان کا نیریٹو کیا ہے کہ نواز شریف کو نائل کرایا گیا نواز شریف کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو سزا ہونے والی ہے یعنی کہ یہ واقعہ ہوا ہوگا 6 جولائی 2018 سے پہلے کا واقعہ ہوا ہوگا جون 2018 کو ہوا ہوگا جس میں جنرل فائد امیر صاحب جاتے ہیں جنرل جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس کہ نواز شریف نائل ہونے والے ہیں اور آپ نے اس کی بیل نہیں کرنی تاکہ ہماری محنت اکارت نہ جائے ناکارہ نہ جائے اور یہ ذہن میں کہ 25 جولائی سزا کے پورے 20 یا 19 دن بعد پاکستان کے اندر جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ اس جنرل الیکشن کے اوپر یہ ساری چیزوں کے بعد انہوں نے ایک الیکشن لینا تھا جس کے اندر آپ نے ایک ہیرا تلاش کیا عمران خان صاحب کو لے تو یہ ججز کے جو گناہ ہیں وہی تو ہم بھگت رہے ہیں. اس وقت تو آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں ٹھٹے کرتے تھے تمسخر اڑاتے تھے کہہ کے لگاتے تھے کہ آج قانون ہنسنا ہوگا. اسی عدالت میں لوگوں کے بعد قاسم سوری صاحب ہوں یا ہمارے فیصل واڈا صاحب ہوں اور یا باقی لوگ ہوں ان کے کیسز آپ دیکھیں 3 یا پارٹی فنڈنگ ہو 4 یا 5 سال ان کیسز کو سنا ہی نہیں جا رہا تھا. تو یہ وہ جوڈیشی ہے جو اب جو ہے سوائے یہ جو کلیش ہے میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں یہ کلیش جو ہے یہ ملک کو یہ میری بات نوٹ کر لیں اور مجھے جب میں یہ جو سرد گرم گفتگویں سنتا ہوں لوگوں کی جس میں کبھی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ گرج برس رہے ہوتے ہیں کبھی تحریک انصاف کے لوگ ادھر گرج برس رہے ہوتے ہیں تو میرا دل دہل رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگوں کے پاس جن لوگوں نے سکرپٹ پکڑائے ہیں وہ شاید کچھ زیادہ ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ پاکستان کے اندر کسی مارشل ایمرجنسی کا یہ ملک کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور اب یہ جس نیچ پہ ہم آ گئے ہیں اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجبور کر رہے ہیں ہمارے ججز اور وہ بالکل ایک حکمت کو یا جس کو کہنا چاہیے فہم کو یا ایک تدبر کو وہ بروئے کار نہیں لا رہے اور یہ جدھر لے کے جا رہے ہیں ملک کو وہ تنگ آمد بجنگ آمد تبلے جنگ بچ چکے ہیں جی. یہ اخباروں کی سرخیاں ہیں یہ ہمارے ٹی وی کی سرخیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ اس کے بعد یہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ہے. آپ کسی کو مجبور کریں گے آپ کسی کو ہیوملیٹ کریں گے آپ کسی کو مارجنلائز کریں گے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود تو ڈوبے صنم یہ ججز میں بھی آتا ہے اور عمران خان صاحب بھی آتا ہے تم کو بھی لے ڈوبیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.